حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ روایت میں ہے کہ خاتون جنت جب مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا، اور کہا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے قرار ہیں۔ خاتون جنت نے فرمایا، میری وصیت بھی یاد رکھیے گا، میرا وصال ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر مجھے دفن فرمائیے گا، غریب و یتیم کو دیکھیں تو میری یتیمی میری غربت کو یاد کر لیجیے گا، میری موت کے بعد حسن اور حسین کا خیال رکھیے گا۔ آپ وصیت کر رہی تھیں کہ ایک دم بولیں، ابا جان تشریف لے آئے ہیں، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اور ملک الموت بھی آ چکے ہیں۔ پھر سیدہ نے مزید کہا کہ مجھے دفن کرنے لگو تو حریر کا ٹکڑا میرے کفن میں ضرور رکھ دیجیے گا، لیکن اسے کھول کر ہرگز نہ پڑھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے فاطمہ تجھے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بتاؤ، حریر میں کیا ہے؟ فاطمہ نے فرمایا، جب میرے نکاح کا مہر 400 درہم مقرر ہوا تھا تو میں نے کہا تھا نکاح پر تو میں راضی ہوں لیکن مہر پر نہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ اللہ نے امت عاصی کی بخشش فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا ہے۔ حریر میں یہی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی یہ ندا دے گا، اے اہل محشر، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے صراط سے گزرنے والی ہیں، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ اللہ نے محشر میں فاطمہ کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ فاطمہ وہ باحیا خاتون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غاسل سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ انہوں نے موت سے پہلے ہی خود ہی غسل کر لیا تھا، خود ہی غسل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ کر لیا تھا۔ موت سے پہلے انہوں نے حسن اور حسین کو نہلا دھلا کر مسجد بھیج دیا تھا، پھر بوڑھی خادمہ سے کہا تھا کہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا کیونکہ میں صلاۃ المناجات میں مصروف ہونے والی ہوں۔ پھر انہوں نے غسل کیا تھا، کفن اوڑھا تھا، خود کفن اوڑھ کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عطر تھے وہ لگائے، اپنے چہرے میں چادر سے ڈھانپ لیا تھا، پھر ان ایمان کی تجدید فرمائی تھی تو اللہ نے ملک الموت سے فرمایا تھا کہ فاطمہ کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کر لی۔ دوپہر کے وقت حسن اور حسین گھر آئے تو انہوں نے گمان کیا کہ اماں سو رہی ہیں۔ حسن نے بھائی حسین سے کہا کہ اماں کو جگاؤ کیونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ دونوں نے ماں کو پکارا تو عاطف سے آواز آئی کہ میت کو نہ بلاؤ۔ انہوں نے ماں کے چہرے سے چادر اٹھائی تو چہرے سے نور پھوٹ پڑا، معلوم ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں۔ حسنین رونے لگے، بوڑھی خادمہ بھی رونے لگیں۔ جب وہ رونے لگیں تو شور اٹھا اور اہل محلہ نے بھی جمع ہو کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رونے کی آواز سنی تو مسجد سے دوڑے ہوئے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت وصال پا چکی ہیں۔ خاتون جنت جب وصال پا چکی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دوبارہ غسل دیا۔ یہ اس بات کو صرف علی کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی فاطمہ دنیا اور آخرت میں تیری بیوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کو غسل دیا تھا، خود غسل دیا تھا، اور پھر رات کے وقت آپ کا جنازہ قبر رسول تک لے گئے اور کہا، یا رسول اللہ آپ کی نوری نظر فاطمہ آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے آواز آئی، لاؤ میری بیٹی، میری قرۃ العین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو قبر سے ظاہر ہوئے اور بیٹی کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ کچھ روایات میں اس طرح سے ہے کہ کچھ روایات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نور جی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔